اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ اب سورہ انفال جو ہے جنگ بدر کے حوالے سے ہے، مکمل صورت۔ دو مکی صورتیں ہم نے پڑھیں، انعام اور اعراف، اور ان کے بعد اب یہ دو مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ۔ اور یہ دو صورتیں، ان کا مضمون جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالخصوص قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قتال، جہاد۔ اور اس میں سے یہ جو سورۃ انفال ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ مکمل طور پر غزوہ بدر کے حوالے سے۔ جب دونوں لفظ ایک ساتھ آ جائیں، جہاد اور قتال، تو اس وقت جہاد کا مطلب آپ جنگ نہیں کریں گے، اس وقت جہاد کا مطلب آپ لڑائی نہیں لیں گے، اس کے لیے قتال علیحدہ لفظ موجود ہے۔ اور جب علیحدہ لفظ جہاد آئے گا تو اس میں قتال شامل ہے۔ قتال یعنی جب صرف لفظ جہاد ہی بولا جا رہا ہے تو اس میں قتال امبیڈڈ ہے، امپلائیڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن جب جہاد اور قتال دو لفظ کٹھے آ رہے ہیں تو پھر اس میں جہاد کے اندر قتال امبیڈڈ نہیں ہوگا، لڑائی امبیڈڈ نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، وہ علیحدہ کھڑا ہے لفظ۔ اس وقت جہاد سے مراد ہوگا کوشش اپنے نفس کے خلاف یا دوسرے اور باطل نظریات کے خلاف، یا دوسری ڈومین میں جہاد ہو سکتا ہے آپ کی مال کے ساتھ، جہاد ہو سکتا ہے قلم کے ساتھ، تقریر کے ساتھ، اور چیزیں ہیں۔ جی میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ غزوہ بدر کے مدنی صورت ہے، اور غزوہ بدر اس کے پس منظر میں اسی کا سارا واقعہ یہاں تفصیل سے اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ یہ پہلی جنگ ہے، ایک مکمل پروٹوکول کے ساتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ جسے کہتے ہیں، فیس ٹو فیس آرمیز مارچ کرتے ہوئے آتی ہیں اور پھر لڑائی ہوتی ہے، اس طرح کا ایک پہلا گویا کنفرنٹیشن ہے مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کچھ ملٹری مشنز تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، شروع کیے تھے۔ یعنی مدینہ آنے کے بعد پہلے 6 ماہ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیے۔ ایک تو مسجد نبوی بنائی، مسجد تعمیر کی، اور یہ جو مسجد تھی یہ ایک پورا گویا یوں سمجھ لیں کہ وائٹ ہاؤس تھا، پارلیمنٹ ہاؤس تھا، جو پریلیمنری فارم آف گورنمنٹ تھی مسلمانوں کی، کا گورنمنٹ ہاؤس بن گیا یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یونیورسٹی بھی تھی، دارالعلوم بھی تھا، یہیں صحابہ علم بھی سیکھتے تھے۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا مدینہ آگے؟ مسجد بنائی۔ دوسرا کام اللہ کے رسول نے کیا، ایک کمیونٹی کو صحیح رخ پہ آگے لے کر چلنے کے لیے مواخات قائم کی۔ انصار اور مہاجرین کو آپس میں کیا کیا؟ بھائی بھائی بنایا، یہ ہم سارے جانتے ہیں۔ یعنی امیگرنٹس اور سٹیزنز، ان کے درمیان ایک مواخات، بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں ایسے ہی رہا ہے، نیچرل سی بات ہے۔ کوئی بھی نیشن امیگرنٹس کو پسند نہیں کرتے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، یہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا بڑا کام کیا۔ اور تیسرا کام جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا، جو 3 یہود کے قبائل ہمسائیگی میں رہتے تھے ان سے سائن کروا لیے کہ ہم جوائنٹلی ڈیفنس کریں گے مدینہ کا۔ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آپ نے سائن کروایا یہود سے کہ دیکھو اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تو یہ ہمارا شہر ہے، ہم مل کر اس کا کیا کریں گے؟ دفاع کریں۔ کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا یہاں تو یہود مدد فرمائیں، مدد کریں گے، اور اگر کوئی یہودیوں کے خلاف لڑنے آیا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے
صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ چھوٹی چھوٹی ملٹری مشنز، کمپینز، چھوٹے چھوٹے سریے آپ نے بھیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے، آپ جانتے تھے کہ قریش کے کون کون سے راستے ہیں جو تجارت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے ان راستوں پر کچھ صحابہ بھیجنے شروع کر دیے، 4 4 5 5 8 8 10 10. پہلے تو یہ تھا نا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، لیکن اب ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جو اب ان کے ساتھ they were just messing up with their جو بھی ان کے ٹریڈ قافلے چلتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کچھ مشنز بھیجے ہیں صحابہ کو دے کر، ان کے نتیجے میں پھر یہ جنگ بدر ہوئی ہے. یہ گویا کہ سانپ کو اس کے بل سے نکالا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنگ قریش نے شروع نہیں کی، کس نے شروع کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے پس منظر میں 2 واقعات ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا. ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے تھے ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے. بڑا قافلہ، اس میں بہت زیادہ سامان تھا جو ابو سفیان لے کے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ شام کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو صحابہ کو لے کر گئے، لیکن وہ نکل گیا. اس نے اطلاع ملی اسے کسی طرح سے، تو وہ اس نے سپیڈ اپ کیا اپنا اور جلدی سے نکل گیا. واپسی پہ اس نے بدر والا راستہ ہی نہیں لیا. مکہ سے شام جانے کا جو شارٹیسٹ راستہ تھا وہ بدر سے ہو کے جاتا تھا. گزرتے وقت وہ بچ گیا، واپسی پہ وہ آیا ہی نہیں ادھر. جب وہ بچ کر گیا تو اس نے پیغام بر بھیج دیے مکہ کے اس دفعہ میرے پیچھے لگے ہیں کون؟ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لو ان کی اب یہ ہمت ہو گئی ہے. واپسی پہ وہ ادھر آیا ہی نہیں، ادھر سے ہی واپس چلا گیا. اور ایک واقعہ اور ہو گیا تھا کہ نخلا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا 4-5 صحابہ کو وہ اسکاؤٹنگ کے لیے کہ آپ نظر رکھیں گے، ان کی اس تجارتی قافلے کو دیکھیں. نخلا ایک بستی ہے طائف اور مکہ کے درمیان، وہاں تم نے جا کے بیٹھنا ہے، بس ان کا وہ تجارتی جو شاہراہ ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنا ہے. لیکن وہ وہاں گئے، ان کو اسپاٹ کر لیا گیا. تو پھر وہ جب ان کا پتہ چلا تو وہ لڑائی شروع ہو گئی. ایک ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، ایک بھاگ گیا، اور ایک کو انہوں نے قیدی بنا لیا، اور جو سامان تھے وہ بھی لے آئے ساتھ ہی. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ لڑائی کرو، تمہیں تو بس صرف اسکاؤٹنگ کرنی تھی، دیکھنا تھا. لیکن تو وہ جو بچ کر گیا اس نے بھی جا کے کہا کہ ہمیں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے یہ کیا. تو وہ جو قریش والے تھے اب ان کا غصہ وہ بے قابو ہو گئے. ان کی یہ مجال، ایک تو وہ یہ اس طرح کہ ہم بڑی مشکل سے یہ برداشت کیے ہوئے تھے کہ وہ یہاں سے ہمارے کچھ گھر والوں کو لے کر ادھر چلا گیا ہے، باپ بیٹے ان کے آپس میں. تو اب کئی باپ ایسے تھے جن کے بیٹے ادھر آ گئے تھے، اور کچھ باپ تھے جو آ گئے بیٹے ادھر رہ گئے تھے. تو لیکن اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات تھے، ان کے نتیجے میں پھر 1000 کا لشکر وہاں سے چلا ہے لڑنے کے لیے. آج پڑھتے ہیں ہم. یہ سورت کا نام ہے سورت انفال. انفال لفظ نکلا ہے نفل سے. نفل کہتے ہیں ایڈیشنل. آپ نفل پڑھتے ہیں نا، یہ ایڈیشنل ہوتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، ایڈیشنل چیز نفل اسے کہتے ہیں. انفال جمع ہے اس کی. مراد ہے اس سے اسپوائلز آف وار، مال غنیمت. بیٹل فیلڈ میں جو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں شیلڈ آ گئی، نیزہ آ گیا، تلوار آ گیا، جس کو آپ نے مارا اس کی چیزیں آپ نے لے لی، تو یہ اسپوائلز آف وار کہلاتے ہیں. یہ مال غنیمت اسے آپ کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ تو پہلی جنگ لڑی نا صحابہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد. اب اس سے پہلے عرب لڑتے تھے کہ نہیں لڑتے تھے؟ آپس میں لڑتے تھے نا. ان کا کیا طور طریقہ تھا؟ لڑتے ہوئے جس نے جس کا مال قابو کر لیا وہ اسی کا ہے. یہ ایک پریکٹس تھی. تو اب جب یہ اسلام آیا، اسلام میں یہ پہلی لڑائی تھی. یہ جب پہلی جنگ ہوئی تو اس جنگ کے نتیجے میں ان کی پریکٹس تو وہی تھی کہ جس کے ہاتھ جو لگا وہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. تو صحابہ کرام میں اس اپنی سابقہ پریکٹس کی وجہ سے کچھ اختلاف ہو گیا. جس نے جو آپس میں کچھ آرگیو کرنے لگے کہ یہ تو میرا ہے، تو میں نے اٹھایا ہے، تو اس طرح کی چیزیں. تو وہ پھر معاملہ جب آگے بڑھا تو اب اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. یہ یہاں سے شروع ہوئی یہ بات. اللہ ڈانٹ رہے ہیں. آغاز ہوا پہلی آیت، اللہ نے صرف ڈانٹ دی ہے. یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کر رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، کیسے کیسے کس کس کا کتنا حصہ ہوگا. آپ ان کو ذرا دیں. وہ چپ نہیں کرواتے جیسے غصے کے ساتھ.
لفظ اچھا نہیں ہے ہمارے یہاں، میں بولتا بھی نہیں ہوں، بس اللہ کا ایک غصہ ہے، غیظ ہے جو یہاں بھڑک رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری پرائرٹیز ہی کچھ اور ہو گئی ہیں، اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کس مقصد کے لیے تم لوگوں نے یہ جنگ لڑی ہے، اور اب یہ چھوٹی چیزوں پر تم آپس میں آرگیو کر رہے ہو۔ بس آپ ان سے کہہ دیجیے الانفال للہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا، چپ، تمہارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سائڈ بھی ہو جاؤ، تمہاری یہ کوئی شان نہیں ہے، چھوڑو اسے، تمہارا کوئی لینا دینا، یہ سارا اللہ اللہ کے رسول کا، بس فاتقوا اللہ، تم تو بس کیا کرو، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، یو نیڈ ٹو گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر، اپنے آپ کو صحیح کرو، کیا تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں معاملہ درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، اگر یہ تم ایماندار، اٹس اے میٹر آف ایمان، اٹس ناٹ اے میٹر آف ڈسکشن اور نیگوشیشن، کتنا اس کا اس کا، نہیں نہیں، ایمان رکھتے ہو تو بس ختم، دیٹس اٹ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اینڈ آف سٹوری، بس تمہارا کوئی اس میں حصہ نہیں۔ آگے سبجیکٹ ہی چینج کر دیا اللہ نے۔ یہ پھر آگے اس کو اللہ ایڈریس کریں گے 35-40 آیتوں کے بعد جا کے، یہ پھر آگے آئے گا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو صرف وہی ہیں، انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک سوال آیا تھا، میں بھول گیا، کوئی اسائنمنٹ دی ہوئی ہے آن کلاسز کو، سورۃ مائدہ کی کسی آیت کے حوالے سے حدیث جبرائیل کے ساتھ اسے میچ کر کے ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے آپ لوگوں کو۔ تو سوال تھا کہ حدیث جبریل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں 2-4 منٹ میں حدیث جبریل کی وضاحت کر دوں۔ حدیث جبریل جو حدیث لٹریچر ہے اس میں تقریباً اہم ترین حدیثوں میں سے ایک ہے۔ حدیث جبریل جتنی بھی احادیث کا ہمارے سامنے لٹریچر ہے ان میں سے اہم ترین حدیثوں میں سے وہ ایک ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ نے آپ کے گرد وہ ایک گھیرا ڈالا ہوا ہے، جیسے معمول تھا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں درمیان میں، ارد گرد صحابہ ہی صحابہ بیٹھے رہتے تھے، تو اس طرح اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک ایسا شخص کہ جس کے کپڑے ایکسیڈنگلی وائٹ، بہت سفید، اور اس کے بال ایکسیڈنگلی بلیک، بالکل کالے سیاہ، اور اس کے لباس کے اوپر کوئی سفر کا تاثر نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسافر ہے۔ وہ مدینہ ایک ڈیزرٹ ٹاؤن ہے بھائی، وہ جو بھی مسافر آئے گا تو مٹی شٹی اس کے کپڑوں پہ، منہ میں، بالوں میں پتہ چلے گا نا۔ کوئی سفر کے آثار اس شخص پہ ظاہر نہیں تھے، اور نہ ہی وہ وہاں کا رہنے والا تھا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو، وہاں کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے نا بھائی۔ تو یہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، آسانے کی، آپ نے فرمایا جب، اس نے کہا اور پاس آ، آپ نے فرمایا اور پاس آ جاؤ، اس نے پھر پوچھا اور پاس آ، آپ نے کیا، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب ہو کے بیٹھ گیا اللہ کے رسول کے بالکل سامنے، کہ اس کے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور اس نے دونوں ہاتھ رکھ لیے اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر، اتنا وہ قریب آ کے بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول سے پھر وہ سوال کرنے لگا، پہلا سوال، اخبرنی عن الاسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ مجھے بتائیں، خبر دیں اسلام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ شہادت ہے، تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی چیز، پھر آگے نماز قائم کرنا، پھر آگے زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور اگر حج کر سکتے ہو تو حج کرنا، یہ ہے اسلام۔ اور وہ کہنے لگا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو پھر اس کے بعد کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر میں ایمان، اللہ پہ، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، یہ ایمان ہے۔ کہتا ہے صدقت، آپ نے سچی بات کی، ٹھیک کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے جا رہے تھے، عجیب آدمی، وہ بات پوچھ رہا ہے گویا کہ ٹیسٹ لے رہا ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہی بات پوچھ کے جواب دیتے ہیں، تو کہتا ہے آپ نے ٹھیک بات کی۔ تیسرے لیول پہ اس نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہیں نصیب نہ ہو تو اتنی تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، یہ تو ہونا چاہیے، یہ احسان ہے۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جب، اس نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، آپ، اس نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔
پھر چوتھی دفعہ اس نے پوچھا یا تیسری دفعہ ہی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو شخص مجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہے اس سے میں زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ پوچھ رہے ہیں، میں وہ ہوں جس سے پوچھا جا رہا ہے، آپ سائل ہیں، میں مسئول ہوں، تو جتنا سائل کو پتہ ہے اتنا ہی مسئول کو پتہ ہے. سوال پوچھنے والے کو جتنا پتہ ہے مجھ کو بھی اتنا ہی پتہ ہے. اللہ کے رسول کو پتہ تھا یہ جبرائیل ہیں، تجھے بھی پتہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں وہ کب آنی ہے، تو ہم دونوں کا علم اس میں تو برابر ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا چلے مجھے اس کی اعلیٰ وہ بتائیں، نشانیاں بتائیں قیامت کی. تو آپ نے بڑی میجر باتیں کر دیں، مثلا کہ یہ جو عرب کے چرواہے ہیں یہ اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے پہ مقابلہ کریں گے، فخر کریں گے. اب آپ دیکھ لیں، یہ عرب کے چرواہے تھے، آج دبئی، قطر، سعودی عرب کون مقابلہ کرے گا بلڈنگز میں ان کا؟ برج العرب کون بنائے گا؟ اور پتہ نہیں کون سی عمارتیں بنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ عرب کے چرواہے بڑی بڑی منزلیں بنانے میں کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. اور آپ نے فرمایا لونڈی اپنا مالک جنم دے گی، ایک عورت بیٹا نہیں پیدا کرے گی، کیا پیدا کرے گی؟ اپنا مالک. اس پر حکمرانی، عزت ختم ہو جائے گی، ادب رہے گا نہیں، ماں کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا. وہ بہت ساری چیزیں اس میں. تو یہ میں نے آپ کو نٹ شیل میں بات بتا دی حدیث جبرائیل. اب اس میں جو مائدہ کی آیت، سورۃ مائدہ کی آیت کے ساتھ وہ اسائنمنٹ جڑی ہوئی ہے، اس میں 3 لیولز ہیں اسلام کے. اسلام، ایمان اور احسان. سب سے پہلا لیول اسلام کا ہوتا ہے کہ آپ فرما برداری قبول کر لیتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. یہ بظاہر ہو رہی ہیں چیزیں. اسلام میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دل بھی یقین بھی آیا ہے کہ نہیں، دل میں بھی ابھی وہ کیفیت پیدا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسلام سے اگلا لیول ہے ایمان کا، کہ جب وہ آپ نے زبان سے بات کہی وہ نیچے دل میں بھی اتر گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ ہر لمحہ ہر لحظہ یوں گزار رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی ناراضگی تو نہیں، یہ اس طرح کی. اور پھر اس سے بھی آگے تیسرا لیول احسان کا، کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم آپ کو یہ بات تو ہر وقت ذہن میں رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے لیول احسان کا. تو سورۃ بقرہ کی جو آیت، سورۃ مائدہ کی جو آیت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی حرج نہیں ہے. وہ جب شراب کا حکم دیا گیا کہ اب یہ حرام ہے، ڈانٹا اللہ رب العزت نے بڑے زوردار انداز میں، تو صحابہ گھبرا گئے. ہم نے اتنی شراب پی ہے، اب اتنی نجس چیز تھی، غلط چیز تھی، وہ تو ہماری ہڈیوں میں اندر رچ بس گئی ہے، اب وہ پتہ نہیں کیسے پھر ہوگا معاملہ. تو اب آپ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جو پہلے کھا پی چکے ختم. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آنے والے اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی جناح، کوئی حرج نہیں ہے. فیما طعموا، اس میں کہ جو وہ کھا پی چکے. اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں. وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کریں. اس پہلے لیول کو آپ اسلام سمجھیں، اگرچہ لفظ یہاں بھی ایمان کا بولا گیا ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر آگے کہا گیا ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی اختیار کریں اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائیں. یعنی 3 لیولز اس آیت میں وہ گنوا دیے گئے. اسلام وہ بھی تقوی کے ساتھ، تقوی تمہیں اور آگے بڑھائے گا، پھر وہ تمہیں ایمان تک لے جائے گا، پھر وہی تقوی اور آگے بڑھائے گا، تمہیں درجہ احسان تک لے جائے گا. یہ تھا معاملہ. حدیث جبرائیل کی روشنی میں آ جائیں دوبارہ واپس. انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں مومن سچے پکے مومن. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہوں گے ان کے رب کے ہاں. ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہوگی اور رزق ہوگا بڑا عزت والا. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہے. اب وقت نہیں ہے میں ہر آیت کا ایک دوسرے سے ربط جوڑ کے چلوں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کا رب آپ کو نکال کر لے گیا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ.
یہ جو آپ نکلے تھے مدینہ سے قافلہ لوٹنے کے لیے، آپ کی تو اور تھا ارادہ، لیکن اللہ نے آپ کو جو گھر سے نکالا تھا، اللہ تو حق کے لیے، حق کے ساتھ آپ کو نکال کر لایا گھر سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور جب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ وہ قافلہ تو چلا گیا ہے، اب تمہارا جو ہے مقابلہ ہوگا ایک ایسے لشکر کے ساتھ جو بالکل لیس ہو کر آ رہا ہے کیل اور کانٹے سے، اسلحے کے ساتھ۔ تو اس وقت کیا تھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے ایک گروہ لَكَارِهُونَ، اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ مال غنیمت اب لوٹنے کے لیے، مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ یاد نہیں ہے کہ پہلے ان کو لڑائی اچھی نہیں لگ رہی تھی، پہلے جب وہ بات ہوئی تھی سامنے تو اس وقت انہیں ذرا کراہت آ رہی تھی کہ ادھر نہیں جاتے، ادھر ہی ساحل کی طرف جاتے ہیں، انہیں کو لوٹتے ہیں، ادھر ہم نہیں آنا چاہتے۔ تو یہ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، ایک گروہ پسند ہی نہیں کرتا تھا لڑائی کو۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی بات۔ کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ آنکھوں کے سامنے وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، موت کی طرف گویا ہانکا جا رہا ہے انہیں۔ ظاہر ہے آپ کے پاس کتنا سامان تھا، یہ جنگ لڑنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں ہے۔ 8 تلواریں تھے، ریکارڈ میں بات ہے، 313 لوگ ہیں، تلواریں کتنی؟ 8۔ اب یہ جنگ لڑنے تو نہیں نہ نکلے بیچارے۔ اور جب ان کو ادھر وہ گویا جیسے لگ رہا تھا کچھ لوگوں کو کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، ہاں؟ تو بظاہر اسباب کی سطح پہ دیکھیں تو بات اسی طرح ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جس وقت اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، 2 گروہوں میں سے ایک دینے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، پک ون، پک آئدر ون، ہاں 2 ہے، جو مرضی چن لو، جو چن لو گے ہم تمہیں فتح دے دیں گے۔ چوائس از یورز، بال از ان یور کورٹ۔ 2 groups، either caravan, either this army marching towards you. Pick is yours، تم جس کا بھی انتخاب کرو گے ہم تمہیں فتح دے دیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ اس کی طرف جاؤ جو غیر ذات شوکا ہے۔ شوکا کہتے ہیں پوائنٹی چیز، ایسی جو چبھے، کانٹا، چبھنے والی چیز، اوفینس کرنے کے لیے جو آپ ویپنز استعمال کرتے ہیں۔ تم چاہتے تھے کہ اس گروہ کی طرف جاؤ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ جو چمچیاں شمچیاں لے کے جا رہا ہوگا، وہ اس طرح کا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کا ارادہ کیا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ حق کو حق کر کے دکھائے اپنے حکم سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ کو یہ منظور تھا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے قبول کی تمہاری فریاد، تم نے مدد مانگی، اس نے کہا میں رسپونڈ کروں گا۔ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو لائن میں چل کے قطار کے اندر آ رہے ہوں گے۔ بالکل، تم نے کبھی دیکھا ہے آرمی کو مارچ کرتے ہوئے لائنز کے اندر چل رہی ہوتی ہیں؟ تو ٹینشن نہ لو، میرے فرشتے بھی آئیں گے اسی طرح، ایک آرمی کی شکل میں 1000 قطار اندر قطار اتر رہے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو ہم نے آپ لوگوں کو کہہ دیا اسے بند کر دیں، کہیں خراب نہ ہو جائے، اسی سے نیچے ہی کر دیں، بس جان چھوٹی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو اللہ نے آپ کو یقین دلایا ہے 1000 فرشتے بھیجنے کا، یہ ایک خوشخبری بنائی ہے اللہ نے تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وہ ایک دھڑکا نہ لگا رہے، دل کو بے چینی نہ لگی رہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں نے کیا کرنا ہے، مدد اللہ کی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت اللہ نے تمہیں ڈھانپ دیا اونگ کے ساتھ، اور یہ امن تھا تمہارے لیے اسی کی طرف سے خاص۔ دیکھو جب آپ صبح آپ نے لڑنا ہو کسی دشمن کے ساتھ، آپ کو رات کو ریسٹ کرنا ہوتا ہے، سکون، تاکہ صبح فریش تازہ دم ہو کہ آپ لڑائی لڑیں، آپ کے اعضاء بالکل باڈی کے جو ہیں وہ صحیح ساتھ دے رہے ہوں۔ لیکن پتہ ہو اگلے 1000 ہیں اور وہ ہر طرح سے تیار ہیں، 900 کیمل رائڈرز ہیں، 100 ہورس رائڈرز ہیں، اور ان کے پاس سارے نیزے تلواریں ادھر آڑ، صبح پتہ ہے آپ نے مر جانا ہے۔ صبح جو لڑائی ہونی ہے اس میں آپ کو اپنی پتہ ہے کوئی مسئلہ اتنا، نیند آئے گی نہیں، آپ تھکیں گے، صبح ویسے ہی مر جائیں گے، لڑ نہیں سکیں گے۔
تو اللہ کتنا بڑا اللہ نے مہربانی کی کہ اس وقت تمہیں ریلیکس، ایک سلمبر، ایک تمہیں سکون والی نیند عطا کی. یہ اللہ کا خاص فضل ہے، امن تھا اسی کی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہ دوسرا بڑا احسان اللہ کا کہ اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، پانی اتارا. دیکھو بدر کے اندر صرف ایک سائڈ تھی جہاں چشمہ تھا، اب صحرا میں ہر جگہ آپ کو پانی نہیں ملتا، وہ کوئی ایک کہیں کہیں ہوتا ہے چشمہ، کنواں جہاں سے آپ پانی لیتے ہیں. تو جہاں چشمہ تھا وہاں قریش پڑاؤ ڈال چکے تھے. اب دوسری طرف وہ تو تمہیں ویسے پیاسا رکھ کے ڈرائی آؤٹ کر کے ہی مار دیں. تو اللہ کا کتنا خاص فضل ہے، اللہ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا، پڈلز بنا دی وہاں تمہارے لیے. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے. جو اللہ کی حضور جان کا نذرانہ پیش کریں پاک ہو کر اللہ کے پاس جائیں. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ وہ تم سے دور کر دے شیطان کی نجاست کو. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مربوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو ثابت کر دے. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جس وقت تم فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم، تم قدم جماؤ مومنوں کے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارے بیک اپ پہ کون ہے؟ فرشتے. فرشتوں کو کیا تمہارے بیک اپ پہ میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ٹیرر، انٹیمیڈیشن، ان کا حوصلہ ہی ختم ہو جائے گا. فضربوا فوق الاعناق، تو بس مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وضربوا منهم كل بنان، اور ان کے ہر ہڈی، ہر جوڑ پہ مارو. اس میں دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ مارو ان کی گردنوں پر، ان کی ہر ہڈیوں پر. اور اس کی بڑی واضح نظر بھی آتی ہے ہمیں کہ صحابہ نے کئیوں نے یہ بات بتلائی کہ ہم جا رہے ہوتے تھے کسی کافر کو مارنے کے لیے، اس کا سر پہلے ہی کٹ کے گر جاتا تھا. تو کون مارتا تھا؟ فرشتے مارتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہو کہ ہم ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. جب کوئی بندہ روب کسی کے اوپر طاری ہو جائے، خوف، تو وہ ویسے ہی سٹنڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جائے، اس کو جسم ویسے ہی کام نہیں کرتا، اس کے ریفلیکسز ہی ختم ہو جاتے ہیں، اپنا وہ ڈیفینس لیس ہو جاتا ہے. تو مارو ہر ہڈی پہ جہاں تمہارا دل کرتا ہے، وہ آگے سے اپنا دفاع بھی نہیں کر پائیں گے. واللہ عالم، اس حوالے سے کوئی میرے علم میں نہیں. جی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے. اللہ کے رسول جس بات سے روکتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ بڑا انٹینس ہے وینجنس لینے میں، انتقام لینے میں. ذالکم فذوقوہ، ٹیک دیٹ، یہ لو بھائی اب جو تم مزہ چکھو، فذوقوہ، ٹیسٹ کرو اسے. ان للکافرین عذاب النار، کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو، جب تمہارا آمنے سامنے ہو جاؤ کافر لشکر کے ساتھ، زحفا، آمنے سامنے ہو جاؤ جنگ کی شکل میں. زحف کہتے ہیں سلولی موو کرنا. جب دو آرمیز کو قدیم دور سامنے لائے نا، جب وہ لڑنے کے لیے آپس میں اکٹھی ہوتی تھیں تو بڑی آہستہ آہستہ موو کرتے. بالکل جب وہ ایکسٹریملی کلوز ہو جاتے تھے تو تب وہ لڑائی شروع کرتے تھے، وہ بھی پہلے مبازرت کے ساتھ. وہ دونوں دور سے آدھا کلومیٹر ادھر، آدھا میل دور کے ایک دوسرے کی طرف بھاگ جائیں تو وہ تو لڑنے سے پہلے تھک جائیں، ایک دوسرے کے پاس پہنچتے تو پہلے آہستہ آہستہ موو کرتے. تو وہ آہستہ موو کرنا یہ زحفن ہوتا ہے. جب تم کسی کافر لشکر کے سامنے آ جاؤ تو پھر فلا تولوہم الادبار، تو پھر اپنی پیٹھ مت دکھاؤ. اب تم جنگ کی شکل میں ہو، مسلمانوں کا، اللہ کے تم سپاہی ہو، اب پیٹھ نہیں دکھانی. ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو پیٹھ دکھائے گا اس دن، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ہاں دو صورتوں کے علاوہ، کہ یا تو وہ پیٹھ دکھائے کوئی جنگی چال چلتے ہوئے، لڑائی لڑتے ہوئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ کو موو کرنی پڑتی ہے، ادھر بھاگ کے ادھر بھاگ کے حملے کرنے پڑتے ہیں، ہاں اس میں پیٹھ کرنا جائز ہے. اور متحیزا الی فئۃ، یا تم اپنی جماعت سے جا ملنا چاہتے ہو، کہ تمہاری لڑائی لڑ رہی ہے، تم لڑائیاں لڑ رہے ہو دو چار پارٹیوں کی، ٹکڑیوں کی صورت میں، پہلے آپ فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، پھر وہاں سے چھوڑ کے آپ بیک پہ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پھر وہاں سے، تو اس میں جائز ہے. یعنی کوئی جنگی چال چلتے ہوئے لڑائی میں، یا پھر اپنی کسی پارٹی سے جا کر ملنے کے لیے. ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے پیٹھ پھیری فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ دراصل لوٹے گا اللہ کے غضب کے ساتھ. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، دیکھو یہ جو بدر میں تم نے قتل کیا ہے، یہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت، اور یہ جو تم نے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایک مٹھی بھر کنکر اٹھا کے یوں پھینکے تھے تو وہ گویا قریش کے پورے لشکر کو جا کر لگے تھے. تو اللہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ جو تم نے کنکر اٹھا کے پھینکے تھے وہ تم نے نہیں پھینکے، کس نے پھینکے؟ اللہ نے پھینکے ہیں. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ آزمائے مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ، اچھے بدلے کے ساتھ. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا.
ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے، کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا پورا کیا کافروں کو کہ جو بھی تم چاہتے تھے وہ بھی مل گیا، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور اللہ تو کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو، پلاٹ کو، اسکیم کو۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح مانگتے تھے تو فتح آ گئی ہے تمہارے پاس۔ یہ قریش کا طریقہ تھا، قریش پروپیگیٹ کر کے آئے تھے اپنی عوام میں کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو آج تو واضح کر دے، ہم مانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، آج تو اس چیز کا فیصلہ فرما دے، آج بڑی ڈیسائسو کلیئر کٹ وکٹری تو جس کی سائیڈ پر ہے اس کو عطا کر دے۔ اگر تم فتح چاہتے تھے تو اللہ فرما رہے دیکھو آ گئی فتح، تمہیں پتہ چل گیا میں کس سائیڈ پر ہوں، کون لوگ ہیں سچ پر۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر باز آ جاؤ گے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر دوبارہ آؤ تو ہم بھی دوبارہ آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، it doesn't matter how large how big it gets، جتنا مرضی بڑا تمہارا لشکر ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس کی بات سنتے ہوئے پیٹھ مت پھیرو، بات پوری اچھی طرح تسلی سے سن لیا کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، سنا نہیں ہوتا انہوں نے۔ پکا صحیح جواب دیا کرو، کیجول رسپانس نہیں دینا، آدھی سنی اور آدھی بات جاتے ہو جی جی ٹھیک ہے سمجھ، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، سنا نہیں ہوتا انہوں نے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدترین جانور اللہ کی نزدیک وہ ہیں گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل نہیں کرتے، بات سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، ان کے اندر خیر تھی نہیں، اور اگر اللہ ان کو زبردستی سنوا ہی دے کوئی بات تو پھر کیا کہ ولو اسمعہم، اگر اللہ انہیں بات سنوا ہی دے لتولوا، منہ پھیر لیں گے، وہ معرضون، ڈیلیبریٹلی اس کو اگنور کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، دعا جواب دو جب بھی تمہیں رسول یا اللہ بلائے، لبیک کہو، لما یحییکم، کس چیز کے لیے بلائے؟ ایسی چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ بڑی سخت آیت ہے، اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا بھی صحیح تو اللہ درمیان میں حائل ہو جائے گا، تم اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکو گے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ معاشرے کے اندر جو صرف ظلم کر رہے ہیں، جب آزمائش آئے گی تو صرف انہی پہ نہیں آئے گی، اگرچہ آزمائش آئے گی انہی کی وجہ سے جو گناہ کر رہے ہوں گے، لیکن جب وہ آئے گی آزمائش تو پھر سب پر ہی آ جائے گی۔ تو بچو اس فتنے سے، یہ سمری ہے گویا اس پچھلی سورۃ اعراف میں جو ہم نے سٹوری پڑھی ہے ہفتے کے دن والوں کی۔ 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک غلط کام کر رہا تھا، دوسرا روکتا نہیں تھا، چپ کر کے مزے لیتا تھا، تیسرا روک رہا تھا۔ تو اس کی سمری یہاں ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پھر اس میں گھن کے ساتھ ساتھ گیہوں کے ساتھ ساتھ گھن بھی پس جائے گا، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو یہ بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا تم میں سے خاص طور پر، اگرچہ آئے گا انہی کی وجہ سے، پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو کہ جب تم بہت ہی تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں تمہیں لوگ اچک کر نہ لے جائیں۔ یہ تخطف ہوتا ہے جیسے پرندے نہیں اوپر سے آتے، کیڑا اٹھا کے چلے گئے، باز آیا اور اس نے کوئی خرگوش اٹھا لیا، کوئی ایسے چوزا اٹھا لیا نا، اچک کر لے جانا۔ تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں آ کر اچک کر نہ لے جائیں۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پروٹیکشن دی۔ وأیدکم بنصرہ، اور اس نے تمہاری مدد کی اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ اچھا رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ وتخونوا اماناتکم، اور نہ تم خیانت کرو اللہ نے جو تمہیں امانتیں دی ہیں، ٹرسٹ تمہیں دین دیا، تمہیں مشن دیا، تمہیں مقصد دیا، اس کے ساتھ ڈس آنیسٹی شو نہ کرو، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔
یا الذین وعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے بہت بڑی، وان اللہ عندہ اجر عظیم، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں مشن دیا، تمہیں مقصد دیا، وہ جو تمہیں ایک خاص اس زندگی گزارنے کا ایک مقصد دے کر گئے ہیں، تمہاری یہ مال اور اولاد اگرچہ آزمائش ہے لیکن اس کو پرائرٹائز نہیں کرنا اس سے زیادہ، دیکھو اس میں رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش اور اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تمہاری پرائرٹیز کو سیٹ کرو صحیح، جو چیز ہے اصل اوپر اسی کو اوپر رکھو، بد دیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں ایک ججمنٹنگ، تمہیں ایک ایبلٹی دے گا، کیپیسٹی دے گا، فرقان بنا دے گا، تمہارے اندر صلاحیت پیدا کرے گا کہ تم فیصلہ کر سکو گے صحیح اور غلط کا، فرقان دے دے گا تمہیں، فرق کرنے والا کرائیٹیرین، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، ویغفر لکم، تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں پلاٹ کر رہے تھے، سکیمیں بنا رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، قتل کر دیں یا گھر سے نکال دیں آپ کو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی چال چل رہا تھا، وہ بھی چال چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا کہتے ہیں، قد سمعنا، اوے ہاں ہاں سنا ہوا ہے ہم نے بھی ایسے ہی، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم بھی چاہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں، کلام اس میں کون سی بڑی بات ہے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانی ہے بس، اور اس میں کیا ہے۔ اب اندازہ کریں، پیچھے جب مومنوں کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں، منافقوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں بہت سنا ہے ایسا، ہم بھی چاہیں تو ایسا کر دیں، اس میں کیا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ان کافروں نے کہا تھا، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ دعا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن سچ ہے تیری طرف سے، جو محمد کہہ رہا ہے سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پہ پھر پتھر برسا، آسمان سے شاور، رین پتھروں کی، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے اگر یہ سچا ہے۔ اب یہ ان کی حرکتیں کب تھیں؟ مکی دور میں۔ اب اللہ کے رسول کہاں آ گئے؟ مدینہ میں۔ اب یہ مدینہ میں بات پرانی ہے جو کہی جا رہی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کیسے ان کو عذاب دیتا؟ اللہ کے لیے یہ نہیں تھا کہ ان کو عذاب دیتا کہ آپ ان کے اندر موجود تھے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور کیسے اللہ ان کو عذاب دیتا کہ انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہرحال استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اب کیوں اللہ نہ ان کو عذاب دے؟ اب تو اللہ عذاب دے گا، اب تو اللہ نے فلڈ گیٹس کھول دیے ہیں، اب اللہ ان کو کیوں عذاب نہ دے؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ روکتے رہے ہیں اور رکتے رہے ہیں مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاء، حالانکہ وہ اس کے ولی، اولیاء اس کے محتمم نہیں تھے، ان اولیاءہ الا المتقون، اس مسجد حرام کے تو محتمم اور اولیاء وہی ہیں جو متقین ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصدیہ، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے گرد مگر صرف سیٹیاں بجانا اور یہ تالیاں بجانا، ان کی تو نماز یہی ہے، گانے گانا اور ڈانس کرنا، یہ تھا ان کا جو عبادت یہ کرتے تھے خانہ کعبہ کے گرد۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب اس کا جو تم کفر کرتے رہے۔ ان الذین کفروا، یقینا وہ جو کافر لوگ ہیں، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے۔ یہ جو 1000 کا لشکر لے کر آئے ہیں ایسے آ گیا، پیسہ لگائے اس پہ، یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہو جاتی، یہ ابھی اور بھی مال خرچ کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ ابھی پیسے لگائیں گے، پھر ہوگا کیا؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب اور خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان پہ یہ سب اپنا کیا ہوا مال جو خرچ کر رہے ہیں یہ حسرت ہو جائے گی، اٹ ول بی اے سورس آف ریگریٹ فار دیم، ہم نے کیا کیا، مال ضائع کر دی۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، تم غالب آ جاؤ گے ان پر۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں، إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، ان کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ ممیز کر دے، علیحدہ کر دے، جدا کر دے ناپاک کو کس سے؟ پاک سے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تاکہ اللہ خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے، فَيَرْكُمَهُ، مطلب ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر لگا دے، جمیعاً ایک ساتھ، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر پھینک دے انہیں جہنم میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی آپ فرما دیجئے کافروں سے، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، تو جو ہو چکا اس کو ہم معاف کر دیں گے، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ لوٹ کر آئے،
تو فقد مضت سنت الاولین، تو پہلوں والا طریقہ پہلوں کا گزر چکا ہے، جنہوں نے نہیں مانا، جو دوبارہ آئے نبی کو تنگ کرنے کے لیے ہمارے رسول کو، تو پھر ہم نے تمہارے سامنے بصورت آراف آ چکی ہے، مکی قرآن سارا گزر چکا ہے، ہم نے کیا کیا حشر کی ہے، تو ہماری سنت نہیں بدلے گی، اگر تم لوٹ کر آئے تو پھر وہی حشر ہوگا۔ وقاتلوہم، اور اب اللہ حکم دے رہا ہے، یہ مدنی صورت میں اب حکم آ رہا ہے، قاتلوہم، اب لڑائی لڑو ان سے، قتال کرو۔ بدر ہو گئی، بدر کے بعد بھی اب آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے لڑائی لڑو، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، اور اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو تمہارا مولا اللہ ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، کیا خوبصورت وہ مولا ہے، دوست ہے، اور کیا خوبصورت وہ مددگار ہے، کتنا ہی اچھا، کتنا ہی ایکسیلنٹ وہ مددگار ہے اور دوست ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور اب یہ آ رہا ہے پھر وہ ایشو جو پہلی آیت میں ڈسکس ہوا تھا کہ صحابہ جھگڑا کر رہے ہیں مال غنیمت کا، تو وہاں اللہ نے ڈانٹ دیا، چپ کرا دیا، تمہارا یہ ہے ہی نہیں، خبردار چپ کرو، تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ صبر اللہ کا، اللہ کے رسول کا، بس تمہارا کچھ نہیں ہے، تو اس چیز کی طرف آؤ جو اصل کرنے کا کام ہے۔ اب 35-40 آیتیں گزارنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے، یعنی پہلے اپنی سمجھ لو، حیثیت سمجھ لو اس کو کہ کرنا کیا ہے، چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تمہیں غنیمت مل جائے اسے جان لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 20% تو کس کا ہوگا؟ اللہ کا، اس کا 5واں حصہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا، یہ تین تو خاص ہیں، اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ داروں کا۔ پھر آگے تین جنرل ہے، والیتامی والمساکین وابن السبیل، نوٹ کریں کہ اوپر والے تینوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لام ہے، للہ وللرسول ولذی القربى، آگے والے تینوں کے ساتھ وہ نہیں ہے، والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ تو اللہ کے رسول کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے رسول کے آخر خرچ ہیں کہ نہیں، فیملیز ہیں کہ نہیں، انہیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ خود اتھارٹیٹیولی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی بکواس نہ کرے کہ نبی نے اپنے گھر والوں کو دیا، اس نے دینا ہے اسی میں سے، یہ میں اس کو یہ اسائن کر رہا ہوں، اپوائنٹ کر رہا ہوں یہ حصہ، تو جو بھی کو تمہیں مال ملے اس کا 5واں حصہ اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں مسکینوں ابن، جو بھی مسلم ٹریجری ہے بیت المال ہے اس میں جائے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جہاں یہ بات آ جائے ان کنتم آمنتم باللہ ان کنتم مؤمنین، تو پھر یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف ایمان، مانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں ہے پھر تو دفع ہو جاؤ نا، پھر تو بات نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی، ایمان لائے ہو تو پھر ایمان ہو بس۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان، اس دن کے جس دن یہ دو جمعیتیں آپس ملی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم تھے اس قریبی بلندی پر، اس قریبی کنارے پر، اور وہ تھے دور والے کنارے پر۔ مدینہ ایک گھاٹی ہے، بدر کیا ہے؟ ایک گھاٹی ہے، اور دوسری دونوں طرف کیا ہے؟ پہاڑ ہیں۔ اب وہ جو دونوں طرف پہاڑ ہیں، ایک بلندی پہ اللہ کے رسول ہیں، ایک بلندی پہ کیا ہیں؟ قریش مکہ ہیں۔ اذ ہم انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پہ وہ ہیں، نزدیک والے کنارے پہ تم ہو۔ نیچے تو وادی ہے جہاں میں جنگ لڑنی ہے، جنگ تم لوگوں نے نیچے میدان کارزار تو نیچے سجے گا، تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کھڑے ہو کر۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ جو تھا جس کو لوٹنے کے لیے تم نکلے تھے وہ تو بہت نیچے تم سے ہو کے چلا گیا تھا، سمندر پہ گیا، سمندر نیچے ہوتا ہے ہمیشہ، تو جو والرکب اسفل منکم، اور وہ جو رکب تھا، قافلہ تھا جس کو لوٹنے کے لیے تم نکلے تھے، وہ تو تمہارے نیچے تھا اور تم سامنے کھڑے تھے، اور وہ دوسرا لشکر دوسری طرف تھا سامنے کھڑا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، بڑی پیاری آیت ہے، اگر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ کر کے چلے ہوتے، یہاں ٹھیک ہے ہم تمہیں دیکھ لیں گے فلاں دن فلاں وقت 3 بجے 4 بجے یہ ہماری جنگ شروع ہوگی، وہاں ملیں گے تمہیں، اگر تم اس طرح کا کوئی الٹیمیٹم دے کر ٹائمنگ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ کر کے پہنچتے تو بھی پہنچ نہ پاتے۔ اللہ نے دیکھو کیسے تم ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا، اللہ کی پالیسی، اللہ کی ٹائمنگ، اللہ کا فیصلہ کتنا ایگزیکٹ ہے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے، حالانکہ ٹائم دے کر بھی تم اگر آتے تو وہاں صحیح پہنچ۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ،
میعاد میں پھر بھی اختلاف ہو جاتا. ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ وہ فیصلہ فرما دے، اپنا ورڈکٹ پاس کر دے. کان مفعولا، جو کہ ہے ہی ہو کے رہنے والا. لیہلک، اور وہ ورڈکٹ کیا ہے؟ لیہلک من ہلک عن بینہ، جو ہلاک ہو اسے پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹ پر ہلاک ہوا ہے. وَیحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہے وہ بھی پتہ چلے کہ اسے وہ حق پر زندہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا جاننے والا. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ کو خواب میں اللہ نے دکھایا ان کی تعداد کو تھوڑا کر کے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ دکھاتا زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تم لوگوں کا موٹیویشن ذرا لوز ہو جاتا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر وہ تم مطلب یہ کہ تنازع شروع کر دیتے، لڑائی لڑنی ہے یا ادھر جائیں قافلے کے پیچھے جائیں یا واپس مدینہ چلے جائیں، یہ تم تنازع کرتے. ولیکن لیقضی اللہ، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، سلامتی نازل فرمائی. انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کے راز جانتا ہے، اسے پتہ ہے کیا کیا ہونا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب اس نے دکھایا ان کو، إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب ایک دوسرے کے تم آمنے سامنے ہوئے، تو اللہ نے تمہیں ان کو دکھایا تمہاری نظروں میں، فی اعینکم قلیلا، تھوڑا کر کے. یعنی اب دوبارہ وہی تصور ذہن میں لائیں کہ وہ دونوں بلندی پر موجود ہیں، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی ان کی آنکھوں میں، اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی، ریسورس لیس دکھایا ان کو. تو دونوں نے جانا یہ تو کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا یہ تو پیس آف کیک ہے، ابھی لے لیتے ہیں ہم، انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ پہلے ہی بڑے کانفیڈنٹ تھے، وہ تو اپنے ڈرم ساتھ لائے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا جیتیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، ڈانس کریں گے وہاں مزے، وہ اپنا پورا سامان کر کے لائے ہوئے تھے جیت کی جشن کا ساتھ ہی. ان کے نزدیک وہ تو حشرات الارض کو کچلنے آ رہے ہیں بس، اور کوئی مسئلہ نہیں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ وہ جو کام اس کا ہونا ہے کر ڈالے، اس کا فیصلہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً، جب تم کسی جماعت کے آمنے سامنے آ جاؤ، جب تم ملو کسی لشکر کے ساتھ، فَاثْبُتُوا، تو پھر ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا، اب یہ اللہ رب العزت کیا دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو گائیڈنس دے رہے ہیں. بدر ہو چکا، اب دیکھو یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی. غزوہ احد میں یہی کام مسلمانوں نے کیے، قدم ان کے ثابت نہیں رہے، قدم اکھڑ گئے، پھر وہ بھاگ گئے، پیٹھ دکھائی انہوں نے. اللہ پہلے گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح نہیں کرنا. اذا لقیتم فئۃ، جب کسی لشکر کے سامنے آ جاؤ، فثبتوا، پھر اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنی، ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تنازعوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا مت کرو. یہ جھگڑا کیا صحابہ کرام نے، وہ جن کو درے پہ اللہ کے رسول نے بٹھایا، انہوں نے تنازع کی، بات مانی نہیں. پہلے گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور آپس میں تنازع نہ کرو. لائٹ آ گئی ہے تو چلا لیں آپ لوگوں نے. ہاں بس ٹھیک ہے. وہ جنریٹر چل رہا ہے، جنریٹر چل رہا ہے میرے خیال سے. چلا تو لیتے ہیں، بڑا جنریٹر ہے نا.
جی جی کون سی، ہاں، ولا تکونوا کالذین خرجوا، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرا، اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، وریا الناس، اور شو آف کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوا۔ یہ جب وہ لشکر اپنا لے کر نکلے ہیں 1000 کا، تو بڑے ایک تمتراک کے ساتھ نکلے ہیں، اپنا پاور، اپنا وہ جو ایک تھا سٹیٹس، اس کا اظہار کرتے ہوئے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور وہ خود بھی رکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ نے انسرکل کیا ہوا ہے ان کی ہر حرکت کو، ان کے ہر کام کو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے مزین کر کے دکھایا ان کو ان کے اعمال، وقال، اور شیطان نے تسلی دی انہیں، لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے، آج کوئی نہیں تمہارے اوپر، تمہارے جیسی طاقت تو یو گاٹ نو میچ ٹوڈے، آج کون تمہارے ساتھ لڑے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا ہمسایہ ہوں، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور بس پھر جب اس نے دیکھا، دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو آپس میں، پھر جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، وہی کیفیت ذہن میں لائیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، دو کنارے ہیں، اس میں جب آ کے دیکھا ادھر، تو باقیوں نے تو صرف وہی دیکھا کہ جو وہاں فوجی مسلمان کھڑے تھے 313 بیچارے ریسورس لیس، باقی کافروں نے، ابو جہل نے اور اس کی کمپنی نے تو وہی دیکھا، لیکن شیطان نے اور بھی کچھ دیکھا، اس کو نظر آ گیا، اس نے 1000 فرشتے، وہ جیسے ایک آرمی ہوتی ہے لائنڈ اپ، وہ بھی اس نے لگے ہوئے دیکھ لیے، وہ تو وہ نور سے بنا ہوا ہے، وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اس نے فرشتوں کے ساتھ رہا ہے، جبرائیل کے ساتھ بڑا عرصہ اس کی ہیلو آئی رہی ہے، وہ بڑا حضرت جبرائیل کے ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ بہت عرصے سے ایک ساتھ رہے ہیں آخر، اور اس نے دیکھ لیا، پہچان لیا، تو بس پھر دیکھیں نقص علی عقبیہ، فوراً ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا ہے، وقال، اور اس نے کہا، اب یہ جو کچھ اس نے کہا یہ اس نے اپنے دل میں کہا ہے، اب وہ کافروں کو، ان کے لشکر کے سرداروں کو، ابو جہل کو نہیں کہہ رہا، اپنے دل میں یہ بات کہہ رہا ہے، جو مونولاگ ہوتا ہے، سولیلوکی ہوتی ہے، یو تھنک آؤٹ لاؤڈ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں، اس نے خود سے یہ بات کی ہے۔ وقال، کہتا ہے، انی بریء منکم، میں بھائی تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان سے کہتا تو وہ بھی بھاگ جاتے، ان کو تو نہیں نا پتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو اللہ اس کو جہنم سے پہلے بھی خوف دلا دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے، جیسے یہاں ڈر گیا یہ قیامت تک اللہ نے اسے مہلت تو دی ہوئی ہے، قیامت سے پہلے بھی اللہ اس کو ڈرا دیتے ہیں، اس طرح جیسے یہاں ڈر گیا، اسے اپنی جان کی پڑ گئی کہ میرا تم سے، حالانکہ اس کو کچھ ہونا نہیں تھا، اسے اللہ نے وعدہ دیا ہوا ہے جنت، قیامت تک تمہیں کچھ ہوگا نہیں، تمہاری جان نہیں لیں گے، لیکن باوجود اس کے یہاں دم دبا کے بھاگا ہے وہ، کہ نہیں جناب میں انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، اب دیکھیں یہ آگے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، شیطان بھاگ گیا، اب پھر منافقوں کے دلوں میں یہ باتیں کیسے آ رہی ہیں؟ سارے کام شیطان نہیں کرتا، ذہن میں رکھا کریں یہ چیز، کہ یہ جو ہے اب اچھا چلے یہ ایک اور بات بھی دیکھ لیں کہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو، تو اس وقت اس کے دل میں کس نے وسوسہ ڈالا؟ تو یہ آپ سورۃ قاف کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں اس کا نفس اسے کیسے وسوسے، کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے، ایک شیطان کا وسوسہ ہے، ایک نفس کا وسوسہ ہے، آپ کے معاشرے کے اندر جیسی آپ کی صورتحال بنی ہوتی ہے اس حساب سے آپ کا نفس